السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ قاری فاروق اتاری عرض کر رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سوالات مختلف قسم کے پوچھے جاتے ہیں، چونکہ ظاہری بات ہے عملیات سے بھی اپنا تعلق ہے، الحمدللہ استاد محترم کی برکت سے، ان کی توجہ سے۔ تو جو ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان پر جادو ہو جاتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، کون سی علامات ہوتی ہیں، کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے بندہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ اگر آپ بھی یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو ان نشانیوں پر جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں ان کے اوپر غور کر لیجئے گا، آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ جادو جب ہوتا ہے تو پھر ارد گرد کا ماحول کیسے تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرے استاد محترم مفتی محمد آصف سعید طارقی قادری شاذلی ابوالعلائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی پر جادو کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ اپنے اوپر بھی غور کر لیجئے گا، جب کسی پر جادو کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ارد گرد کا ماحول تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماحول تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ چینج ہو رہا ہے، وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اندرونی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کی طرف آپ نے توجہ کرنا ہے۔ نمبر ایک، اس کے ارد گرد کا ماحول اس کو چینج ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پھر نمبر دو، اس کے اندرونی اور بیرونی کیفیات جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر تین، اس کو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آنے لگتا ہے، یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے۔ چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، ہر وقت سمجھ لیجئے کہ الجھا سا آدمی رہتا ہے، چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اس کے انداز کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر۔ اور ایسے شخص کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ بالکل بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اپنی بات کو مزید غصے کے انداز میں بیان کرتا ہے، سامنے والے پر، سمجھانے والے پر غصہ کرتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جسم کے مختلف اعضاء میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کے مختلف اعضاء میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، جس طرح یہ کیفیات الگ الگ ہیں اسی طرح جادو کے معاملات بھی الگ الگ ہیں۔ الگ الگ قسم کا جادو کیا جاتا ہے اور پھر ان جادو کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، جیسے عام طور پر یار دوست احباب رشتہ دار قریب آتے ہیں، بات کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو شخص ہے اس کی جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا دل نہیں لگتا ہے، وہ کسی کو، وہ چاہتا ہے کہ میرے قریب کوئی نہ آئے، وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، دور ہونے لگتا ہے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، وہ آہستہ آہستہ دوری بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اس کا عبادت میں بھی دل نہیں لگتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ نماز وغیرہ پڑھتا ہے تو پھر اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی ذکر و اذکار اس کو دیا جاتا ہے تو وہ ذکر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اس کا مائنڈ جو ہے وہ مانتا نہیں ہے اس بات کو کہ اس کو جو ہے نا وہ کوئی پڑھائی وغیرہ دی جائے، وہ پڑھائی نہیں کرتا ہے، دل نہیں کرتا اس کا۔ ایسا شخص بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، وساوس بہت زیادہ آتے ہیں اس کو، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو سوچ جو ہے اس کی زیادہ بڑھ جاتی ہے، پوزیٹیو کو وہ سوچ جو ہے وہ ختم کر دیتی۔ ہر وقت جو ہے وہ ڈرا سا رہتا ہے، اور جو کچھ نہیں بھی ہوا ہوتا اس کے بارے میں بھی وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، اب ایسا ہو جائے گا، اب یوں ہو جائے گا، اب یوں ہوگا۔ تو وہ نیگیٹو بہت زیادہ سوچتا ہے، جس وجہ سے اس کی طبیعت مزید جو ہے وہ بگڑنے
بگڑنے لگتی ہیں، غلط خیالات جو ہے ان کا غلبہ ہو جاتا ہے، دماغ تھکا تھکا سا رہتا ہے، بدن پر انجانا سا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور پھر جب اس کے اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ یہ بہت لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ بندے جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ختم ہونے لگتی ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے، برداشت نہیں کر پاتا ہے وہ کسی کی بات کو، یا مزید جادو جب اپنا اثر دکھاتا ہے تو نیند خراب ہو جاتی ہے، لوگوں کی نیند بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، اگر نیند آ جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ جاتے ہیں، کوئی ایسا خواب آ جاتا ہے ان کو ڈرانے والا جو اس کو جگا دیتا ہے، اس کی نیند کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر وہ ساری رات سوچنے میں ہی، خیالات میں ہی ساری رات گزار دیتا ہے، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں تو کھاتا نہیں ہے، پھر آہستہ آہستہ مسائل اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پیشاب میں جلن، معدے اور خون کے معاملات بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے ساتھ جب یہ معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے، جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو شروع میں تو یہ ذہن میں نہیں آتا ہے کہ کسی عامل کو دکھانا چاہیے جو کہ علاج و معالجہ کرتا ہے، تو شروع میں سب کے ذہن میں تقریباً پہلے ڈاکٹر ہی آتا ہے، تو وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ معاملہ ہو رہا ہے، اپنے سارے معاملات وہ ڈاکٹر کو بتاتا ہے، ڈاکٹر اس کی ایک رپورٹ تیار کرتا ہے، رپورٹ بالکل ٹھیک آتی ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ رپورٹ جب کلیئر ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پھر دوائیاں دینا شروع کر دیتا ہے، دوائی سے کیا ہوتا ہے، دماغ جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، دماغ جو ہے وہ اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ مختصر سی جادو کی علامات، جادو کی نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، امید ہے کہ آپ آئندہ ضرور اس پر توجہ کریں گے، اور اگر کوئی ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی آپ میں پائی جاتی ہے تو پھر آپ روحانی معالج سے رابطہ ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔